کیا ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ؟ میں کہنے سے پہلے ہاتھ جوڑو، کیا فائدہ؟ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لو جو بھائی سے 2 مہینے ہو گئے نہیں بولتا، جو ماں باپ سے نہیں بولتا، کوئی مامے سے ناراض ہے، کوئی تائے سے ناراض ہے، کوئی رشتہ داروں سے ناراض ہے، اٹھو سعید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا میری مجلس میں سے اٹھ کے چلا جائے جو اپنے رشتہ دار کے بارے میں، اپنے خاندان، اپنے تائے چاچے خالہ ماسی سے ناراض ہے، خبردار میری مسجد سے نکل جائے، اسے میں محمد کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ نبی کا فرمان تھا، سر نیچے کر کے نہیں بیٹھ گئے، پتا تھا اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی جبرائیل فوراً آ کے ان کو بتا دیں گے۔ حضرت اسید بن حضیر کی چیخ نکل گئی، اٹھے چیخ مارتے مدینے کی گلی میں ننگے پیر دوڑنا شروع کر دیا۔ اسید تجھے کیا ہوا؟ کہ انہوں نے مجھے کہا نکل جا میری مسجد سے، میری خالہ میرے سے ناراض ہے، جب تک میں انہیں نہیں مناؤں گا میں انہیں کیسے منہ دکھاؤں گا؟ 20 سال ہو گئے مامے چاچے کے میڑے چڑھ کے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کس منہ سے خدا کے گھر میں جمعہ پڑھنے آ گئے؟ جاؤ میرے ویرو، یہ تمہیں مفید مشورہ ایک پردیسی ہر جمعہ آ کے دے کے جاتا ہے، میرا آپ سے کیا مفاد؟ ہر کوئی کسی محکمے میں ملازمت کر کے تنخواہ لیتا ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، لیکن میرے عزیزو 11-12 سال سے اللہ نے آپ کی خدمت اور آپ کی محبتوں کو میرے لیے قبول کیا۔ اللہ اکبر، خدا کے گھر میں آنے سے پہلے دل کو صاف کر لو، اللہ کے گھر میں آ کے دکھاؤ، اللہ ہمارے نام اعمال کو گناہوں سے صاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ خالہ کے دروازے کی کڑیاں بجا بجا کے مدینے کی گلی میں ننگے پیر تپتی ریت کے اوپر دھکے کھا کھا کے رو رہا ہے، خالہ منہ کھول دے، اگر تو نے نہ کھولا تو وہ جنت کا دروازہ بند کر دے گا۔ خالہ دوڑی دوڑی آئی، کہنے لگی ابو سعید کیا ہوا؟ کہ انہوں نے آج مسجد سے نکال دیا۔ فرمایا دل سے خالہ کا محل دور کر کے آ، تب میری مسجد میں آ۔ خالہ بھی اترائی، انہوں نے کہا جس کو میں گالیاں دیتی ہوں، انہوں نے کہا قدم قدم پر آثار میں جس کے گلے کرتی ہوں میں کوئی نہیں کھولتی اور کوئی تجھے معاف نہیں کرنا۔ اے لوگو، کائنات کے اندر کوئی قتل کے مجرم کو معافی مانگتے، کوئی شراب کی عادی کو معافی مانگتے دیکھا ہوگا؟ یہ خالہ کے قدموں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، خالہ سانسوں کا پتہ کوئی نہیں، کس وقت تار ٹوٹ جائے تو معاف کر دے، اگر تیری ناراضگی میں وہ ناراض ہو گئے بتا مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ خالہ اوٹ میں بیٹھ کے رونے لگ گئی، سر پہ دوپٹہ لیا۔ سید کہتے میرے سے آگے آگے چلنے لگ گئی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس محمد کا کلمہ کیوں نہ پڑھوں، اللہ اکبر، جو ایک خالہ کے رشتے پر بھی مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اٹھی سیدہ فاطمہ کے بوئے پہ جا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی سید بانجے ادھر آ، میں نے ساری زندگی اسے گالیاں دی، میں نے ساری زندگی اسے برا بھلا کہا ہے، وہ سعید سیدھی سامنے جاؤں گی کہیں اس کی رحمت انکار نہ کر دے، جب نماز پڑھے تو پھیٹی کے گھر لے آنا۔ حضرت سعید گئے، رحمت والے نبی نے نماز پڑھی، یا رسول اللہ خالہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ فرمایا وہی خالہ جو مجھے گالیاں دیتی ہے، آج کیا پلاننگ بنا رکھی ہے، آج کون سی گالی سے میرا استقبال؟ کہ کملی والے جائیے تو صحیح۔ رحمت والے نبی تشریف لے گئے، خالہ سیدہ فاطمہ کے پیچھے کھڑی ہے، اللہ اکبر، بیٹی ابے سے کہہ رہی ہے ابو انکار نہ کرنا، اللہ اکبر، محمد تیری رحمت کی وسعت کو دیکھ کے آئی ہے، انکار نہ کرنا، میں بیٹی سفارشی بنتی ہوں، سفارش کر دے۔ اب خالہ کا کمال دیکھو، اللہ اکبر، آگے بڑھی سیدہ فاطمہ کی چادر کے کونے کو پکڑ لیا کہ کملی والے تجھے بیٹی کی چادر کا واسطہ انکار نہ کرنا۔ رحمت والا نبی بیٹی کی چادر کو ہاتھ میں پکڑ کے رونے لگ گیا۔ فرمایا تجھے کس نے بتایا مجھے میری بیٹی سے بڑا پیار ہے؟ فرمایا کملی والے تو نے اپنی بیٹی کا مسجد نبوی کے مورے گھر بنا رکھا ہے، آتے ہوئے جاتے ہوئے پردہ ہٹا کے فاطمہ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے جاتا ہے، اللہ اکبر، اس بیٹی کی چادر کا واسطہ آج معاف کر دے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا ادھر آ، میں نے طائف کی گلیوں کے اندر پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا، میں نے مکے سے دھکے دینے والوں کو معاف کر دیا، جا آج تجھے دریائے رحمت کا وسعت کو دیکھ کر
آج میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، قدموں میں آ کے بیٹھی، ادھر ابا کھڑے ہیں، ادھر بیٹی کھڑی ہے، پیچھے اس صحیح دروازے پر خالہ درمیان میں بیٹھی، کلمہ نبی کا پڑا، نبوت والا لڑ پکڑا، کہنے لگی محمد تیرا اخلاق کتنا اعلیٰ، تیرا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا، پھر میں کیوں نہ کہوں جمعے میں آنے والے نمازیوں اپنی جھولی اس آیت کے جملوں سے بھر کے جاؤ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے لوگوں، جانوروں کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، خدا کا نبی سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔